صدق اللہ العلی العظیم۔ سب آزاد عقیدت اور محبت سے دور۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر چیز کی ابتدا اور انتہا بنائی ہے۔ اگر دنیا کی ابتدا ہے تو دنیا کی انتہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور اس نبوت اور رسالت کی انتہا سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انتہا سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کی اہمیت کو آپ اگر سمجھیں تو سب سے پہلے عالم ارواح میں چلیں۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ اپنی ربوبیت کا، اس میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا جلسہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے صرف 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس وقت کو یاد کرو میرے پیارے حبیب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، نبوت بھی دیں گے، رسالت بھی دیں گے، معجزات بھی دیں گے، کمالات بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تم سب کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم سب نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان کیسے لائیں گے؟ ایمان یہ ہوگا کہ تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، اگر وہ آ جائیں تمہاری زندگی میں، اب وہی نبی ہوں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ جب یہ باتیں اللہ رب العزت نے فرما دی تو پھر اللہ نے انبیاء سے اقرار لیا، اقررتم، کیا تم اس بات پر اقراری ہو؟ کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ کیا تم اس عہد پر پکے ہو کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں گے تو تم انہیں اپنا نبی اور رسول مانو گے، ان کی مدد نصرت کرو گے؟ سب انبیاء نے بیک زبان ہو کر کہا اقررنا، مولا ہم آپ کی بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری ہیں، انکاری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب انبیاء کی روح سے خطاب فرمایا۔ اس کتاب میں جس عقیدے کا ذکر کیا گیا وہ عقیدہ ختم نبوت، وہ عقیدہ ختم
ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی رسول، سب سے پہلے بشر یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے لکھ دیا بین صدقی آدم مکتوب محمد رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے مقام نبوت ذکر کیا وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ علم ختم نبوت لکھا ہوا تھا۔ تو میں یوں کہنا چاہوں گا سب انبیاء دنیا میں تشریف لے آئے اقرار ختم نبوت لے کر، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے علم ختم نبوت لے کر، اور میرے رات کے پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے سراپائے ختم نبوت بن کر۔ سب انبیاء نے ختم نبوت کے اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام علم پرچم ختم نبوت لے کر آئے کہ کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ سراپائے ختم نبوت بن کر تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ عالم ارواح کو چھوڑے عالم برزخ میں چلے جائیں، عالم برزخ کیا ہے؟ جب کوئی مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے وہ قیامت کے آنے کا انتظار ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ اس عالم برزخ میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ دو فرشتے آ کر اس مردے سے عالم برزخ میں یعنی قبر میں سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو مومن قبر میں عالم برزخ میں جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الاسلام دین، میرا دین اسلام ہے۔ اور فرمایا محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، وہی وہ خاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہے۔ جب مردہ منکر نکیر کو کہتے ہیں محمد میرے نبی ہے، وہ خاتم النبیین اور وہ آخری نبی ہے، فرشتے کہتے ہیں اب تم قبر میں سو جاؤ۔ معلوم ہوا عذاب قبر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت سے مرا ہو، جس کی وفات عقیدہ ختم نبوت سے ہوئی ہو، وہی عذاب قبر میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ختم نبوت کا نہ ہے وہ عذاب قبر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ عذاب قبر میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو عالم میں برزخ میں بھی سوال کرتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کے بعد حضور کے ختم نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ختم نبوت کا سوال جواب کہاں ہے؟ عالم برزخ میں۔ عالم ارواح میں بھی حضور کے ختم نبوت کا ذکر۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور کے ختم نبوت کا ذکر۔ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ میں بھی حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے، حضور کے ختم نبوت کا ذکر۔ اب دنیا میں آ جائیں، دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی پشت پر اور ہر صحرا پر حضور کے ختم نبوت کا ذکر ہے۔ توجہ فرمایا، یہ مسجد ہے، مسجد یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔
حضور کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں پہلی شریعتوں میں عیسائی یا یہودی جب بھی کوئی عبادت گاہ بناتے، لوگ اگر اس میں نہ آتے تو اس کو تبدیل کر دیتے، مکان بنا لیتے، دکان بنا لیتے، جب مرکز بنا لیتے یا فیکٹری بنا لیتے کہ یہ اب عبادت گاہ نہیں رہی ہے، اس لیے اب اسے دکان بنا دیا، اس میں مکان بنا دیا، اس میں مرکز بنا دیا، اس میں فیکٹری بنا دی ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی یہ دلیل ہے، جب مسجد بن جاتی ہے اب اللہ کا حکم ہے یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، نمازی نہ آئے تب بھی مسجد ہے، نمازی نہ آئے تب بھی یہ مسجد ہے۔ میرے کو محنت کیوں ایسی وجہ ہے؟ تو اس لیے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محدود تھی، پہلے نبیوں کی نبوتیں محدود تھی، اس لیے ان کی عبادت گاہ کو مکان میں تبدیل کر دیا، مرکز میں تبدیل کر دیا، مکان میں تبدیل کر دیا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، ہم سے مسجد بنائی گئی ہے، یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی اور مسجد کی خدمت کرنے والا بھی ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے۔ مسجد بھی تا قیامت رہیں گی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جس طرح حضور آخری نبی، کتاب آخری نبی، مسجد بھی آخری، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ پہلے جتنی کتابیں آئیں ان میں رد بدل ہوا، لفظوں کو بدلا، جملوں کو بدلا، کلموں کو بدلا، آیتوں کو بدلا، مضمون بدلا، اور جی اس میں ہدایتیں بدلے، احکام بدلے۔ ایک قرآن ہے جب سے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، حافظوں کو کہا تم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، علماء سے کہا تم نے اس کے تراجم لکھنے ہیں، تم نے اس کی تصریح لکھنی ہے، تراجم میں تصریح لکھے، تم نے قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے بچوں کو کہا ہے تم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، اس کے متن کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قائدوں کو کہا تم نے اس کے لب و لیچر قرات کی حفاظت کرنی ہے، اب اس کے لب و لیچر قرات کے بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس قرآن کے متن کے بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے احکامات کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی تصریح کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ الحمد سے بن ناف تک جیسے قرآن حضور کے دل کے اثر پہ اترا آپ کی جاتے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ قرآن کا نہ بدلنا، نہ کلمے کا بدلنا، نہ زندگی کا بدلنا، نہ آیات کا بدلنا، نہ سطح ذیل کا بدلنا، نہ سطح مد کا بدلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بھی آخری نبی ہے، قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ عالم ارواح میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر، عالم دنیا میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر، عالم برزخ میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر۔ انبیاء دنیا میں تشریف لے آتے رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے بیت اللہ کو بنایا ہے، بیت اللہ کو بنانے کے بعد ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ہاتھ میں دو دعائیں کی ہیں، ایک دعا مکہ کے لیے کی ہے، ایک دعا یوں الفاظ ذکر ہوئے ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا جس رسول کو تو نے بھیجنا ہے اس رسول کو میری اولاد میں پیدا کر۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے 18,000 بنی اسرائیل کے انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ جب 18,000 انبیاء بنی اسرائیل کے پیدا ہوئے جو آخری نبی تھا جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے آ کر دنیا میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی تمہیں بشارت
دیتا ہوں. لوگوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا؟ کانا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد پر رسول آئے گا اس کا نام اس میں گرانے جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا کے بدلے جناب اسماعیل کے خاندان میں سے، اولاد میں سے، ذریت میں سے جناب اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ دنیا داروں کو بتا دیا بنو اسرائیل کا آخری نبی جناب عیسیٰ ہے، اور بنو اسماعیل میں جو اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا ہے وہ آخری نبی ہے. جو بنو اسرائیل میں آخری نبی آیا ہے اس نے دنیا میں آنے کے بعد جس کی بشارت کا تذکرہ کیا ہے، جس نے نبوت کا ذکر کیا ہے، جس نے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. عالم ارواح میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے. عالم دنیا میں نبی کی ختم نبوت کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور آ کر اللہ میں ختم نبوت لے کر آئے. انبیاء دنیا میں آئے، اقرار ختم نبوت لے کر آئے. میرے اور آپ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے، سراپے ختم نبوت بن کر آئے. تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اس سے ڈر کر علماء نے لکھا، بلکہ سرتاج علماء حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا ہے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک آدمی بھاگتا ہوا ہے، میں آپ کے نبی کب مانگوں گا، کب مانوں گا جب آپ دلیل پیش کریں گے، دلیل پیش کرے میں آپ کو نبی مانوں گا. سرتاج علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، لکھتے ہیں جو کسی کے پاس جا کر نبوت کی دلیل مانگے امام اعظم فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے. ارے کوئی کافر ہوا ہے. جس طرح رب کی ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی بابا کفر ہے. کیا ہے بھائی؟ کفر ہے. اس نے حضور کی ختم نبوت میں کیا کیا ہے؟ شک کیا. کیا کیا بھائی؟ شک کیا. شک کرنا بھی کفر ہے. ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. بابا ورد آیات قرآنی سب سے آخری نبی ہے. محبوب فطریہ سب سے آخری نبی ہے. شاپ روزے جگہ سب سے آخری نبی ہے. شاپ ویسر سب سے آخری نبی ہے. ساقیت ویسر سب سے آخری نبی ہے. حسن تناب سب سے آخری نبی ہے. جمال تناب سب سے آخری نبی ہے. اور کمال تناب سب سے آخری نبی ہے. ملکار تناب سب سے آخری نبی ہے. دلبار تناب سب سے آخری نبی ہے. سید الانبیاء سب سے آخری نبی ہے. سید الانبیاء سب سے آخری نبی ہے. جوہر ابتدا سب سے آخری نبی ہے. در دار صفا سب سے آخری نبی ہے. سرور بنی آدم سب سے آخری نبی ہے. اور امام جماعت انبیاء سب سے آخری نبی ہے. حسن تناب سب سے آخری نبی ہے. صاحب الایات سب سے آخری نبی ہے. صاحب المرزات سب سے آخری نبی ہے. صاحب المنبر سب سے آخری نبی ہے. صاحب المقصر سب سے آخری نبی ہے. امام جماعت انبیاء سب سے آخری نبی ہے. فصیح اللسان سب سے آخری نبی ہے. در یقین سب سے آخری نبی ہے. آئینہ کلال سب سے آخری نبی ہے. عبداللہ کے نقطہ ذکر سب سے آخری نبی ہے. ابو بکر کا نبی سب سے آخری نبی ہے. عمر کا نبی سب سے آخری نبی ہے. عثمان کا نبی سب سے آخری نبی ہے. علی کا نبی سب سے آخری نبی ہے. معاویہ کا نبی سب سے آخری نبی ہے. وہی رب نے کہا ہے، وہی انبیاء نے کہا ہے، وہی اولیاء نے کہا ہے، وہی انبیاء نے کہا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. بابا اس عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو شخص میرے نبی
نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کائنات کا کافر ہے، وہ کائنات کا دجال ہے، وہ کائنات کا کذاب ہے، وہ اچھا انسان کے ساتھ وہ اچھا موجود بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کو آخری نبی لگائے۔ وہ اچھا انسان ہے، بولو وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان تو دور کی بات ہے، بابا وہ مومن نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان اور مومن بننے کے لیے حضور کو آخری نبی، مجھے بات کیا ہے، حضور کو آخری نبی ماننا پڑے گا۔ مجھ سے ایک آدمی نے کہا میرا ایک شخص ہے، بڑا چہرہ حسین ہے، خوبصورت ہے، دستار بھی باندھی ہوئی ہے اور داڑھی بھی خوبصورت ہے، جمبہ بھی پہنا ہوا ہے، اخلاق کا پیسہ لگتا ہے، تقویٰ کا منتا لگتا ہے، لوگ اس میں بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کا بڑے اکرام کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اس کے پیشانی کا دوسرا بھی لے لیتے ہیں۔ صرف ایک بات ہے، وہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے کہا عوام سے پوچھتے ہیں، اتنا بڑے صفات کا مالک ہے، جمبہ بھی اچھا ہے، پگڑی بھی اچھی ہے، لباس بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن ان کی پیشانی کا دوسرا بھی لیتے ہیں، حضور کے ختم نبی سے نہیں مانتا، تم ان کو کیا کہو گے؟ چلا سے کیا کہو؟ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کافر۔ کیونکہ بندہ مومن تب بنتا ہے جب حضور کو آخری نبی مانتا ہے، چاہے جتنی بھی صفات والا بندہ آ جائے، اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا بے کائنات کا بڑا کافر ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، کوئی آدمی کہتے ہیں میں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میں فلاں شخص کو نبیوں سے اعلیٰ کہتا ہوں، رسولوں سے اعلیٰ کہتا ہوں، اولو العزم پیغمبروں سے اعلیٰ کہتا ہوں، تو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کائنات کا اعلیٰ کافر ہے۔ جو میرے نبی سے کسی کو اعلیٰ سمجھے وہ اعلیٰ کافر ہے۔ تو میرے بھائی 7 ستمبر ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں ہو رہی ہے۔ کل جماعتوں کے امام، بزرگ علماء، مفسرین، محدثین اور خطباء بعض تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس خالصتاً حضور کے ختم نبوت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا پرچار کرے گے کہ نہیں کرے گے؟ اگر ہمارے اکابرین ہم سے جان مانگے گے، جان دے دے کے نہیں دے گے، مال مانگے گے، مال دے دے کے نہیں دے گے۔ اگر تمہیں لوہے کے سر زمین پر بلائے گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حاضری لگوانے کے لیے مینار پاکستان پہ جمع ہو جاؤ تو جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ آج دنیا والوں کو بتاؤ، نبی کا ختم نبوت کا دیوانہ جہاں بھی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت جان مال اولاد قربان کر کے بھی حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔